السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس کشانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جنہیں پانچویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی کا احوال جانیں گے، وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ خلیفہ کس طرح بنے اور انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر کون کون سے کام کیے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب کیجئے اویس کشانی کو اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں آنے والی تمام ویڈیوز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے چوتھے فرما روا مروان بن الحکم کے پوتے اور مصر کے گورنر عبدالعزیز کے صاحبزادے تھے، جو خلیفہ مروان بن حکم کے بیٹے تھے۔ بحیثیت گورنر عبدالعزیز کا دور عدل و انصاف اور امن و امان کا سنہری دور گردانا جاتا ہے۔ عبدالعزیز کی اہلیہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ام عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم کی صاحبزادی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پرنواسے تھے۔ اس طرح آپ کے خون میں خاندانی شرافت اور دینداری موروثی طور پر موجود تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنے طالب علمی کے دور میں کئی صحابہ کرام اور متعدد فاضل تابعین سے اقتباس علم کا اعزاز حاصل تھا، جن میں حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ابی مکہ بن عبد الرحمن، سعد بن مسیب، ابن قاضی، یوسف بن سلام، عامر بن سعد اور عمر بن زبیر جیسی تاریخی شخصیات شامل تھیں۔ علامہ ذہبی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اتالیق صالح بن کسیان کے حالات تحریر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نماز کی جماعت میں شروع سے شریک نہ تھے اور بعد میں کافی تاخیر سے پہنچے۔ صالح نے ان سے دیر آنے کی وجہ پوچھی تو کوئی جواز پیش کرنے کے بجائے تاخیر کی وجہ صاف صاف بتا دی کہ انہیں اپنے بال سنوارنے میں دیر ہو گئی تھی اور وہ اس تاخیر پر معذرت خواہ ہیں۔ استاد نے یہ سن کر اپنی شدید خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آج تم نے بالوں کو بنانے سنوارنے کی خاطر نماز میں دیر کر دی، کچھ دنوں بعد ان تکلفات میں مشغول ہو کر کیا بالکل ہی نماز چھوڑ بیٹھو گے؟ ان کے استاد نے ان کی صرف سرزنش ہی نہیں کی بلکہ اس واقعے کی شکایت ان کے والد گورنر مصر عبدالعزیز سے بھی کر دی۔ استاد کی طرف سے یہ شکایت ملتے ہی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ان کا شکریہ ادا کیا بلکہ انتہائی ناز و نام سے پرورش پانے والے بیٹے کا لحاظ کیے بغیر اپنی ایک خاص آدمی کو مدینہ بھیج کر حجام سے ان کے بالوں پر اس طرح پھروا کر سارے بال صاف کروا دیے۔ انہوں نے بیٹے کے مستقبل کے رجحان اور تربیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا تاکہ نہ بال ہوں گے نہ ان کی آرائش میں نماز کا وقت گنوایا جائے گا۔ جب وہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیور علم سے آراستہ ہو کر نکلے تو اس وقت مدینہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ ان کے ایک نامور استاد اور مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اس قدر مشابہ ہو جیسی اس اموی نوجوان عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ تعلیم مکمل ہونے پر آپ اپنے والد محترم کے پاس مصر چلے گئے۔ وہاں ان کے قیام کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے والد اور مصر کے گورنر عبدالعزیز رضائی الہی سے انتقال فرما گئے۔ فسطاط میں ان کی تدفین کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز دمشق چلے گئے۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ سے ان کی شادی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں خنا مرد کا گورنر بھی مقرر کر دیا گیا۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر کی حیثیت سے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ولید حکمران بنا اور 87 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور طائف کے کچھ علاقے بھی ان کے زیر نگرانی دیے گئے۔ مدینہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے فرائض منصبی انتہائی عدل و انصاف اور عمدگی سے سر انجام دیے۔ اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے اور مثالی عدل و انصاف کے ساتھ امن و امان کی بحالی، رعایت کی خبرگیری اور ان کے آرام و آرائش کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر نو اور توسیع کا تاریخی کام بھی سر انجام دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مدینے کی ان تمام مساجد کی مرمت اور تعمیر نو اور تزئین و آرائش کے کام بھی سر انجام دیے جن جن مسجدوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے رفاع عامہ کی خاطر مکہ مکرمہ، طائف اور دوسری آبادیوں میں کنویں کھدوائے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کر کے ان کی سہولت کی خاطر وسائل فراہم کیے، گزرگاہیں بنوائی،
سڑکیں اور پل تعمیر کروائے۔ 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور بعد میں کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے منصب سے خود استعفیٰ نہیں دیا تھا، بلکہ ولید بن عبد الملک نے انہیں اس منصب سے سبکدوش کیا تھا۔ 3 سال بعد 96 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک اموی خاندان کے 7ویں خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر بیٹھے۔ 3 سال کی مختصر مدت میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ 96 ہجری میں آپ مسند خلافت پر بیٹھے۔ مرحوم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تحفین کے بعد جب آپ کے سامنے سواری کے لیے انتہائی قیمتی اور نفیس شاہی بگی قسم کی سواریاں پیش کی گئی تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہیں؟ خادم اعلیٰ نے بتایا کہ حضور یہ وہ سواریاں ہیں جن پر اس سے پہلے کوئی سوار نہیں ہوا اور یہ نئے خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ ان میں سے اپنی سواری کے لیے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے۔ یہ سن کر آپ گویا ہوئے، رہنے دو، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ قیمتی سواریاں بیت المال میں داخلے کے لیے واپس کر دیں۔ اپنے خچر پر سوار ہو کر چلے تو آگے آگے ایک پولیس افسر نیزہ تانے آپ کی حفاظت کے لیے چلنے لگا۔ اس کو یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ میں عام مسلمانوں کی طرح ہوں۔ اپنے لیے تیار کردہ نئے قیمتی خیموں قلینوں کو بیت المال میں جمع کرا دیا۔ قبرستان سے واپسی پر قصر خلافت میں داخل نہیں ہوئے، وہاں مرحوم خلیفہ کے اہل و عیال کو رہائش پذیر رہنے دیا اور اپنے لیے ایک سادہ سا خیمہ تیار کرایا۔ اس کے بعد آپ دمشق کی جامع مسجد تشریف لائے اور ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر منصب خلافت کا بوجھ مجھ سے رائے لیے بغیر ڈال دیا گیا ہے اور مرحوم خلیفہ نے عوامی اور شاہی خاندان کے لوگوں سے بیعت لے کر مجھے خلافت میری رائے اور عوام سے رائے لیے بغیر سونپی ہے۔ میں اس بیعت سے تم کو آزاد کرتا ہوں، تم جس کو چاہو اپنا امیر منتخب کر لو، اس انتخاب میں تم بالکل آزاد ہو۔ میری بیعت کا جو کلاوہ تمہاری گردنوں میں ہے میں اس کو خود نکال کر تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ اس خطبے کو سن کر تمام مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم آپ کو ہی اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ مجمع سے ایک آواز بھی آپ کے خلاف بلند نہ ہوئی۔ آپ نے عوام الناس کی تائید پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری بھی یہی خواہش ہے تو مجھے ذمہ داری کا یہ بار اٹھانے میں کوئی آر نہیں، لیکن تم میری اطاعت کی اس وقت تک پابند ہو جب تک یہ دیکھو کہ میں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات پر عمل پیرا ہوں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ میرا قدم سوا السبیل صراط مستقیم سے بٹک گیا ہے تو مجھے ٹوک دو اور میری اطاعت نہ کرو۔ یہ تقریباً وہی الفاظ تھے جو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بار خلافت اٹھاتے ہوئے مسلمانوں سے کیے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹ دی اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے میں اپنے پرنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح کے ہو گئے، علم و فضل میں علامہ زہری کی مثال ہو گئے اور تقوی اور پرہیزگاری میں دوسرے خواجہ حسن بصری بن گئے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اپنی خلافت سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان میں سب سے زیادہ شان و شوکت اور عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ نہایت اعلیٰ اور عمدہ لباس زیب تن کرتے تھے، لیکن حکمران بن کر ان کی زندگی سادگی کا مرقع بن گئی۔ مزاج اور شخصیت میں عاجزی اور انکساری آ گئی۔ لباس، غذا اور رہن سہن میں انتہائی سادگی اور فقر آ گیا۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے اپنی ساری قیمتی پوشاکیں، عطریات اور قیمتی ذاتی اشیاء نیلام کر کے ان کی نقدی بیت المال میں جمع کرا دی۔ جتنے اعلیٰ نسل کے اونٹ اور گھوڑے جو ان کے استبل میں تھے فروخت کرا دیے۔ غلاموں اور کنیزوں کی ساری فوج آزاد کر دی۔ انتہائی بیش قیمت سونے چاندی کے ذاتی برتن، آرائشی چیزیں، فرش اور قلین فروخت کر کے ان کی رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلامی تاریخ کے عہد زریں کی ایک تاریخی مثال اور ناقابل فراموش شخصیت تھے۔ اس دور میں دنیا کی سب سے جلیل القدر سلطنت کے حکمران بیت المال سے صرف 2 درہم بطور یومیہ خرچ لیتے تھے اور باقی اخراجات وہ اپنی اس زمین کی آمدنی سے پورے کرتے تھے جو خلافت سے پہلے انہوں نے اپنی رقم سے خریدی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں خرچ کے لیے کچھ نہ بچا تو ان کے غلام مزاحم نے یہ سوچ کر 5 دینار بطور قرض لے لیے کہ جب خلیفہ کی ذاتی زمین کی آمدنی آئے گی تو یہ قرض واپس کر دیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ فوری طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور جس وقت زمین کی آمدنی آئی تو مزاحم گھر میں نہیں تھا۔ جب واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ زمین کی آمدنی آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ سے کہا، امیر المؤمنین، میں نے گھر کے خرچے کے لیے 5 دینار قرض لیے تھے کیونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے، تو وہ مجھے عنایت کر دیں تاکہ میں وعدے کے مطابق یہ قرض ادا کر سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سوچ میں پڑ گئے اور پھر گویا ہوئے، وہ ساری آمدنی تو
تو میں نے ابھی بیت المال میں جمع کرا دی ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر میرے علم میں ہوتا تو میں 5 دینار الگ قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ دیتا، باقی رقم بیت المال میں جمع کرا دیتا، اب میں اس میں سے واپس نہیں لے سکتا۔ ماہ رمضان اور عید کی آمد پر ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق بسا اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر بلکہ مقروض ہو کر رمضان اور عید کی تیاریاں کرتا ہے۔ عہد عمر بن عبدالعزیز میں بھی عوام اور خاص اپنے بچوں اور متعلقین سمیت ماہ مبارک اور یوم سعید کو منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن یہ خلیفہ راشد ہر غم سے بے نیاز عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں دن رات مصروف تھا۔ ایک عید کے موقع پر آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ اگر مناسب ہو تو اس بار ہم بھی نئے کپڑوں میں عید منائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ رات کو اس مسئلے پر غور کر کے جواب دوں گا۔ رات کو بہت سوچ بچار کے بعد اور اپنی اہلیہ کی خواہش کے احترام میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بیت المال سے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لے کر اور آسان قسطوں میں ادائیگی کر کے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی اہلیہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے آپ نے دوسرے دن بیت المال کے محتمم سے اپنی اس تجویز کا ذکر کیا۔ وہ بولا مجھے پیشگی تنخواہ دینے میں کوئی عذر نہیں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ 1 ماہ تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ چشم فلک نے اس یوم سعید کے موقع پر یہ بھی نظارہ دیکھا کہ شہر کے سب ہی لوگوں نے نئے جبکہ خلیفہ وقت اور ان کے اہل و عیال نے انہی کپڑوں میں عید منائی جو وہ روزمرہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے خاندان کے دیگر افراد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنانے پر پہلے ہی سے برہم تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کے دور خلافت سے پہلے سابق خلفاء اور ان کے خاندان کے لوگوں نے ناجائز طور پر لوگوں کی جو املاک غصب کر لی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ جائیدادیں ان سے واپس لے کر ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دی تھی، جس کے بعد شاہی خاندان کے تقریباً سب افراد ان کے کٹر مخالف ہو گئے تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے سارے شاہی خاندان کی وکالت کرتے ہوئے کہا آپ اپنے طور پر کام کیجئے لیکن قدیم حقوق کو قائم رہنے دیں۔ اس پر آپ نے سوال کیا کہ اگر تمہارے پاس ایک معاملے میں 2 دستاویزات ہوں، ایک معاویہ کی تحریر کردہ اور ایک عبد الملک کی، تو تم کس کو مانو گے؟ ہشام نے جواب دیا کہ جو مقدم ہو۔ اس پر آپ نے کہا میں کتاب اللہ کو ہر چیز پر مقدم پاتا ہوں۔ ان واقعات کے بعد آپ کے خلاف سازشوں کا جال بچھ گیا اور آپ کو راستے سے ہٹانے کی کئی بار کوششیں کی گئیں۔ بالآخر آپ کے ایک غلام کو باری لالچ دے کر آپ کو ایک ایسا زہر خوراک کے ذریعے دینا شروع کیا گیا جو رفتہ رفتہ اثر کرتا تھا۔ نتیجتاً آپ لاغر اور کمزور ہوتے چلے گئے اور تقریباً 1 ماہ تک بیمار رہنے کے بعد یہ عظیم المرتبت خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز 25 رجب المرجب 101 ہجری کو صرف 39 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے وصال پر امت مسلمہ کا ہر گھر ماتم قطع بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل اویس کشانی کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔